نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم اور حاضرین محترم، جیسا کہ آپ ہماری گفتگو جمعۃ المبارک جو ہوئی انشاءاللہ عز و جل اسی سے تھوڑا سا متصل کر کے آج کی گفتگو اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی اور اس حق کو سن کر ہم سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیان میں کبھی غلطی ہو تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم، دانستہ غیر دانستہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا ہم حج کا بیان کر رہے تھے، گو کہ دنیا عالم کے لوگ انتظار اور تڑپ میں ہیں، اور میں آج کا ڈیڈیکیٹ بھی آج کا بیان خاص کر اللہ اور رسول کی بارگاہ اقدس میں تحفہ بنا کر ہم پیش کریں گے کہ اے اللہ یہ دوبارہ مراحل کھول دے، دوبارہ یہ معاملہ دوبارہ کھول دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ جو حج کے لیے بے چین ہیں انہیں حج کی سعادت، ان کا پروانہ، جو عمرے کی سعادت جاتے ہیں وہ سرکار کے دربار کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، اور اب یہ وبا کو اس طرح ختم کر کے حاضر ہونا آنا جانا جاری ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے طواف زیارہ، یہ ہمارے آخری ارکان کا بیان تھا اور ہم اختتام کرے تھے۔ طواف زیارہ کا مرحلہ کیسا نورانی ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ کیوں کہ طواف زیارہ کے بعد اب تمہیں روانہ ہونا ہے اس شہر کی طرف جو شہر نبی ہے، شہر مدینہ ہے۔
اب آپ کو روانہ وہاں ہونا ہے، تو آپ کا طواف زیارہ، آپ اور ہم شاید ایسے ہی لوگ ہیں، لیکن جو عشاق ہوتے ہیں نا، عاشق لوگ، اللہ اکبر، وہ تڑپتے ہیں وہ طواف زیارہ کے، بس اب تو جانا ہی وہاں ہے۔ اب عاشق لوگ سے مراد کیا؟ عام عاشق بھی، اور لیکن جب وہ مفتیوں کا امام ہو، عالموں کا امام ہو، مجدد ابن مجدد ہو، ہیں حافظ ابن حافظ ہو، عالم ابن عالم ہو، اور عاشق ابن عاشق، عاشقوں کا بھی شہنشاہ، وہ جب طواف کر رہا ہو، میری مراد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، آپ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری دل کی آنکھ کھولی۔ دل کی آنکھ سمجھتے ہو نا، دل کے کان، آنکھ بھی کان بھی، جو دل سے دیکھ بھی سکے اور دل سے سن بھی سکے، میرے دل کے کان ہر ایک کے تو نہیں کھلتے نا، جو عاشق ہوتا ہے تو پھر بڑی کرم نوازی ہوتی ہیں تو ان کو وہاں دیدار بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے کلام لکھا، شہرت یافتہ کلام، کمال ہے۔ اب فرماتے میں طواف کر رہا ہوں، زیارہ ختم کرنے کے آ رہا ہوں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کعبہ کچھ کہہ رہا ہے مجھ سے، اللہ اکبر۔ میں نے سنا کان لگا کے، تو کیا کہتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اللہ اکبر۔ میری صدا آئی تو پھر میرے دل میں تڑپ ہوئی، میں نے کعبے کا نظارہ کیا طواف کے بعد، تو مجھے لگا کہ کعبہ ہی نہیں، ہر چیز ہی صدا دے رہی ہے۔ اور میں کہ حاجیوں سنو تو کیا صدا آ رہی ہے، غور سے تو سنو کیا صدا دے رہا ہے کعبہ، ارے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور دیکھو نا پر نالے کو، دیر آر ایرو مارک، ہاسپٹل ہیئر، جب آپ دیکھتے نا ایسٹ، اس طرف ٹرن کرنا ہے، آپ کو ایرو لگتی ہے نا، میں بعد اوقات ایرو کو ہی بھول جاتا ہوں، لمبا چلا جاتا ہوں، یہ ہائی وے بڑی خطرناک چیز ہے میرے لیے، وہ ایرو مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن جس کو عاشق کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو میزاب رحمت ایرو کی طرح ہے سونے کا، دیکھا نا آپ نے، اللہ مفسرین فرماتے ہیں اس کا رخ سیدھا مدینے کی طرف ہے، ہاں خدا کی قدرت رخ ہے، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو ایرو بھی کہہ رہا ہے مدینہ ادھر ہے، اب جانا ہے نا تمہیں، تو بولتے کعبے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، کیا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ آج اس شہر کی گفتگو ہو رہی ہے، خدا کی قسم واللہ تاللہ باللہ، دنیا کے اندر ایسا کوئی نورانی حسین شہر ہے ہی نہیں، انشاءاللہ اللہ اپنے پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے یہ مدینہ پاک کو پاک کیا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، کیا تھا اور کیا بنایا صرف اپنے حبیب کے لیے۔ یہ آج گفتگو میں ہم مدینے کی بہاریں سنیں گے، مدینہ کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، بہت سارے مدینہ پاک کی زبان شاید میری تو بہت ہی چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، اور اس قابل بھی نہیں کہ میں اس شہر، جس شہر میں سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اس کی کوئی بھی تعریف و توصیف بھی بیان کر سکوں، عظمت بیان کر سکوں۔ مفسروں نے لاتعداد بیان کیا ہے، میں اس شاخ مفسرین کا ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا۔ آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں، اس کا تفسیر ہم کر چکے پہلے بھی، اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آگے آتے جاؤ سبحان الامام جلال الدین سیوطی، جو آیت کریمہ تلاوت کی نا میں نے، اس کی تفسیر کے اندر شرح فائب بیان فرمائی، مفسر اپنے اپنے حساب سے، مفہومی شرح اپنے اپنے حساب سے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، سبحان اللہ، کیا میں نے امام جا بتا کیسا امام ہے وہ اماموں کا بھی امام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں، علامہ محمود آلوسی، حافظ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں، علامہ یوسف نبہانی اپنی تصانیف میں، اور پھر دور حاضرہ کے مجدد اعلیٰ حضرت، یہ تو شان ہی اور انہوں نے سب کو لائے ہیں، جتنے میں نے نام لیے نا ان کے نام، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت، یہ تو میں نے جتنی میری پڑھنے کا علم تھا تو اتنی میں نے بیان کر دی، پورا جمعہ اس پہ جائے۔ اب دیکھو آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے پارہ 30 سورہ بلد، کیا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد بھی نہیں فرما رہا، قسم کھا رہا ہے،
لا اقسم، قسم ہے، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے کس کی؟ اس جگہ، اس شہر کی ہے محبوب جہاں آپ کے قدم مبارک لگے۔ دیکھو کیسا مبالغہ ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ نبی پہ مبالغہ کرتے ہیں، اتنا چڑھا دیتے ہیں نبی، نعوذ باللہ۔ ارے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے دل کی قسم نہیں کھا رہا، آنکھوں کی قسم نہیں کھا رہا، چہرے کی قسم نہیں کھا رہا، بالوں کی قسم نہیں کھا رہا، کھا رہا ہے قدموں کی قسم۔ اور کیا قسم ہے؟ جس جگہ پر آپ چلے ہو اس شہر کی قسم۔ مفسرین جتنا میں نے بیان کیا سب لکھتے ہیں کہ 53 سال اللہ نے یہ قسم اٹھائی، وہ مکہ شریف کی تھی اور 10 برس مدینہ پاک کی تھی۔ مدینہ پاک کی جہاں قدم۔ آج ہمارا ذکر تو اس نورانی شہر کا ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں فضائل کیا ہے، سنتے جاؤ۔ آج تھوڑا سا نظم زیادہ پڑھوں گا کیونکہ نظم ہے ہی مدینہ پاک کی نظم ہے۔ خدا کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے شعر اٹھا لو، جتنے کلام، جتنے اشعار، شاعری مدینہ پاک پر ہوئی ہے، لا مجھے کوئی ایسا شعر جس میں اس سے زیادہ مدینہ پاک پر ہوئی ہے۔ صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اولیاء نے کی، اور مفسرین کرتے آئے ہیں سارے۔ میں تو آخر کے اندر کس کا ایمان نام لوں تمہیں؟ میں پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا حضرت علامہ احمد یار خان صاحب نعیمی، وہ دور حاضرہ کے ہی ہیں، وہ تو ابھی 20 25 30 40 سال کے ہیں۔ اٹھا کے دیکھو کتاب میں شاعری مدینہ پاک کی، اور اعلیٰ حضرت کی تو پھر دیوان آپ سماعت فرمائیں، اور شعر بھی سنیں گے آپ بہت سارے۔ میں نے کہا نا آپ کو آج نظمی، اور نظمی کی ہے تو اس کی وہ میں دلیل بھی آپ کو دوں گا کہ میں نظم کیوں پڑھتا ہوں۔ یہ بھی بات ہے نا، اتنا آپ نظم کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی لوگ میسج کرتے ہیں تو اتنی نظم ہے، اتنے شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں اس کو بتاؤں گا بھائی کیوں پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ، سنیے گا، اور وہ بھی قلم مفسروں کے، میرے نہیں۔ اب دیکھیے مدینہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ مدینہ جہاں آپ چلے، آج ہمارا وہی ذکر ہے نا، اس کی قسم۔ تو اللہ نے قسم جو کھائی اس جگہ کی چلنے کی، تو پھر اس کا مان بھی کیسا رکھا آپ دیکھیں، مدینہ پاک کا مان کیسا رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے، بظاہر تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا وہ تو، لیکن نبی پاک کا آستانہ حجرے سے 5 وقت نماز پڑھانے جاتے ممبر رسول تک، ٹھیک ہے، جگہ آپ نے دیکھی ہے۔ 5 وقت جب وہ نماز پڑھنے جاتے، اللہ نے فرمایا سارے مولوی جاتے ہیں، بھائی جاتے نہیں جاتے اپنے حجرے سے مسجد سے، اپنے حجرے، کوئی ایک شکاگو میں بھی جاتے ہیں، اپنے حجرہ سامنے تو مسجد جا رہے، مسجد جاتے ہیں نا، لیکن ان کی بات اور سرکار کی بات سنو۔ میرے آقا علیہ السلام کا اللہ فرماتا ہے محبوب، یہ جو تو نے قدم تیرے 5 وقت نماز کے لیے اس زمین پر لگے ہیں نا، قدم مبارک، وہ رائے گا نہیں جائیں گے۔ اب اس ٹکڑے کو ہم زمین کا ٹکڑا رہنے نہیں دیں گے، اس کو جنت الریاض الجنہ بنا دیں گے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما بین بیتی و ممبری روضۃ ریاض الجنہ، میرے روزے سے اور میرے گھر تک کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بھلے اختلاف کرو یا آپ نہ کرو، میں تو نہیں کرتا، اے اس عاشق رسول کا، وہ کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے جس نے جنت میں ایک دفعہ قدم رکھ لیا وہ دوزخ میں جائے گا ہی نہیں، اور جس نے ریاض الجنہ، کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں قدم رکھ کے 2 رکعت نفل ادا کر لی، وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ ہے تو عشق کی بات نا، وہ سمجھنے والے کے لیے ہے بات، تو ہے جب اللہ نے وعدہ کیا جنت، تو پھر جنت تو یہ بھی ہے نا، یہ نہیں کہا کہ تو مر کے جائے گا جب جنت میں پہنچے گا، نہیں، جنت میں جو چلا گیا وہ دوزخ میں جائے گا نیور، جا ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ جنت سے تو سوا، جنت تو حتمی جگہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کی جگہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کیا وہ مدینہ، کیسی خوبصورت زندگی اور کیسی خوبصورت جگہ۔ آہا، اللہ نے کیا فرمایا، اے محبوب تم اس ٹکڑے پہ چلے تو کیا بنا دیا؟ ریاض الجنہ۔ اے محبوب سارے دنیا میں قبرستان ہے، سنو، سارے قبرستان ہیں، کوئی آ کے مجھے مائی کا لال کھول دے، نہیں یہ قبرستان نہیں، جہاں مردے دفن ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ گریو یارڈ یا قبرستان نا بھائی، قبرستانی کہتے ہو نا۔ اے محبوب مدینہ پاک کے قبرستان میں جب آپ نے قدم لگائے، اب یہ قبرستان نہیں رہا، جنت البقیع ہو گیا، جنتیوں کا قبرستان بنا دیا۔ دیکھا آپ نے قدم مبارک کی شان، جب قدم پڑے بقیع پہ، جب قدم پڑے پہاڑ پر، پہاڑ بھی جنتی ہو سکتا ہے؟ کوئی تصور کرو یار، وہ پہاڑ بھی جنتی، اللہ رحمت، پہاڑ بھی جنتی۔ میرے دوستو بزرگوں، بس مختصر کر کے یہ بات کر رہا ہوں اس تمہید میں کہ مدینہ پاک ایسی بستی ہے اللہ جہاں ہر وقت میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مدینہ ایسا خطہ ہے دنیا میں کہیں بھی امن نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو قیامت کے موضوع پر،
آثار میں یا نشانیوں میں کہ دجال ہر جگہ چلا جائے گا، نہیں جا سکے گا تو مدینے کے پاس، باہر باؤنڈری، اس کی ہمت نہیں، جل جائے گا، خبردار مدینے میں نہیں آ سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں جو مدینے میں آ گیا وہ امان میں آ گیا۔ کیسا شہر ہے بتاؤ دنیا کا؟ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ سنیے آپ کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، آئے ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ایک بستی میں، آئے ہے، شعر سنیے آپ، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مدینہ پاک کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے مدینہ پاک، جلد سے جلد لے جائے۔ آج بیان بھی اسی لیے کر رہا ہوں، تم لوگ آمین کہہ دو تو میرا بھی کام بن جائے، اور اتنے شعر پڑھوں کہ آپ ہر شعر نہیں تو ایک شعر پہ تو آمین کہو۔ جو گونگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زبان دے دے، ہیں تو نہیں گونگے لیکن سمجھ رہے نا آپ۔ اللہ رب العالمین، کسی کے آمین کہنے سے یار کوئی چلا جائے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم نے کون سے ٹکٹ کے پیسے دینے؟ تم نے تو خالی آمین کہنا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا آمین کہنا بھی رائے گا جائے۔ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی بھی اذن آ سکتا ہے تمہارے نام کہ میں مدینے کل جا رہا ہوں، بھلے نہ بند ہو۔ تو اب میرے دوستوں بزرگوں آئیے، یہ تو میں نے تھوڑی مدینے کی بات کی نا، اب آپ دیکھیں مدینہ کس کو محبوب ہے نا؟ آپ سب لوگ کیا کہتے ہو؟ سب دنیا میں چھیڑتی ہے، مشرک، کافر، سب کے جملے آپ سنتے ہیں کہ یہ مدینہ 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 مدینہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مفسروں کے قلم سے، کہ سارے مفسروں کے نام دیے، بڑے بڑے، تاریخ مدینہ بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، مفسر اور یہ علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، صحیح ہجرت فرمائی نا، اور ہجرت کس لیے فرمائی یہ آپ غور کریے گا، اللہ کے حکم، ایسے نہیں، اللہ نے حکم دیا نا ہجرت کرنی ہے۔ اب یہ کعبہ مکہ نہیں رہا، آپ کو پتا ہے مکہ نہیں رہا تھا، اللہ کے حکم سے اٹھاؤ قرآن، اللہ فرماتا اب جو ہجرت کے بعد مکے میں جو رہا اس کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بے ایمان ہے۔ یہ حکم آیا مکے میں رہنے والے کے لیے کہ فوراً ہجرت کرو۔ یہ قصہ، یہ تفصیل انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے اندر ہم کریں گے بڑے زبردست طریقے سے کہ کیسے ہجرت ہوئی تھی۔ تو ایک بیمار آدمی مر رہا تھا آخری، وہ کہہ رہا مجھے مکے میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بولے بات تیرے سانس اکھڑ رہے ہیں، بولے مجھے اونٹ کے ساتھ باندھ دے اور مدینے میں دھکیل دے، میں جہاں جاؤں تم چھوڑو۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اب مکے میں نہیں رہنا، مسلمان اب مکے میں نہیں رہ سکتا۔ اب اندازہ کیا مدینے کی فضیلت اپنی جگہ۔ تو کیا ہوا، میں جو بات کر رہا ہوں محبوب شہر کس کا ہے، یہ سنیں آپ محدثوں کے قلم سے کہ کیا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب ہجرت فرمائی تو کعبہ شریف کے سامنے آپ بہت روئے، اور آپ کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، تمام صحیحین کی حدیثوں میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کعبے، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، تو میرا کو اتنا عزیز ہے، تو مجھے اتنا محبوب ہے، تو اتنا مجھے پسند ہے، میں تجھے کبھی زندگی بھر چھوڑ کر نہیں جاتا، ساری زندگی یہیں گزارتا، لیکن میرے رب کا حکم آ گیا ہے کہ اب یہاں سے ہجرت کرنی ہے، تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ کعبہ تیرے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ یہ بڑی تفصیل سے آقا علیہ السلام نے گزارشات پیش کی تھی، کس کو؟ کعبے کے سامنے۔ اور بعد میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رب العالمین میں تیرے جو تو نے مجھے بتایا کہ ہجرت کا میں جا رہا ہوں اس شہر کی طرف، لیکن اللہ تو پتا ہے کعبے میں کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں، کون چھوڑ کر جائے گا؟ اے اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو جو شہر مجھے عطا کرے کعبے سے زیادہ برکتیں وہاں عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار نے دعا فرمائی کہ شہر برکتین، برکتین کہتے ہیں 3 سے زیادہ، جہاں جمع کا صیغہ لگتا ہے نا عربی میں تو 2 نہیں ہوتے 3 ہوتے ہیں، تو یہاں تو مکہ شریف میں 1 برکت ہے، تو مدینہ شریف میں کتنی ہوئی؟ 3 گنا برکتیں زیادہ۔ اللہ اس پہ بھی بڑا لوگوں نے کتابیں لکھی، میں ایک سے بتا دوں آپ کے طرح ذہن کرنے کے لیے، لکھتے ہیں کہ اور اس سب کو تبلیغ میں ایسے بیٹھے ہو، ارے مدینے نہیں جانا، مدینے میں کیا کعبہ ہی ہے، سب کچھ کعبہ ہی سب کچھ۔ تم جانتے ہو کعبے میں کتنی نیکی ہے؟ سننا غور سے، توجہ سے، 1 لاکھ
ایک نیکی کا بدلہ. ٹھیک ہے نا بھائی, الحمدللہ کعبہ افضل, مدینہ افضل, مکہ افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہنا مکے میں 1,00,000 کتنی, ہمارے استاد فرماتے ہیں ایک دفعہ بحث ہو گئی تو میں حج پہ جا رہا تھا, اس زمانے میں جہازوں پہ جاتے تھے, تو ایک بندہ یہ کھڑا ہوا سب کو تبلیغ کر رہا ہے 1,00,000 مدینے میں نہیں جانا, ان کا یہی مسئلہ تھا مدینے جانا ہی نہیں, شرک بدعت گناہ پتہ نہیں. تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کعبہ شریف اور مکہ شریف میں کتنی نیکی ہیں 1,00,000, تو مدینے کی فضیلت جو دگنی کی وہ کیا ہے سنو. کعبہ شریف میں اگر تم نے ایک نیکی کی تو کتنا ثواب ملے گا 1,00,000, ایک رکعت کا 1,00,000, لیکن گناہ کرو گے تو گناہ بھی 1,00,000 ملے گا. سنو ہمارے استاد کیا فرماتے ہیں, میں نے اس کو بولا جی حضرت آپ سمجھ رہے ہیں, ہاں ہاں بالکل صحیح ہے, گناہ کا بھی, گناہ تو کرے گا تو ملے گا ہی وہی جتنا ثواب ہے جتنا گناہ ہے. تو میں نے مدینے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے حدیث پاک کہ اگر 50,000 مدینے پاک میں ثواب ایک نیکی کا ہے تو کم, لیکن جو گناہ کرے گا مدینے پاک میں اس کو 50 نہیں, اس کو ایک ہی گناہ کا عذاب ملے گا. اللہ, کہاں فرق. تو کہتے ہیں حضرت یہ ہم سب گناہ گار ہیں, بات بات پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, وہ 1,00,000 کمانے کے چکر میں 10 لاکھ 50 لاکھ کمائیں گے, 1 کروڑ گناہ کر لیں گے ہم, بلکہ ڈبل. تو پھر مدینہ پاک بظاہر دیکھیے تو آپ اللہ اکبر شان والا ہوا نا, لیکن اب اتنا بھی سن لو مفسر کیا فرماتے ہیں. مدینہ پاک کس کی پسند کی چیز تھی, مدینہ پاک کس نے پسند کیا, کس کا محبوب تھا, اللہ کا. اللہ کا محبوب ہے, نبی کا نہیں ہے. نبی تو کعبہ شریف مکے کو کہہ رہے ہیں, اے مکہ تو مجھے عزیز ہے, میں تجھے محبوب رکھتا ہوں. اور اللہ فرماتا ہے محبوب جس شہر میں تم جا رہے ہو وہ میرا محبوب شہر ہے, اس کے اندر آپ کو برکتیں عطا ہوں گی. اور دیکھو آپ نے اللہ کا محبوب شہر ہے, تو اسی لیے اگر ہم کرتے ہیں مدینہ 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 تو ہم تو پکے توحیدی ہیں بھائی, ہم تو اللہ ہی کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں مدینہ مدینہ. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے کیسی برکتیں, دیکھو تو صحیح, چپے چپے میں مدینہ شریف میں برکتیں ہیں. مدینے کی تو خاک کھا کے شفا ہے میرے دوستو بزرگوں. اور کیا میں تمہیں بھی شانیں سنتے جاؤ مدینہ پاک کی میرے دوستو بزرگوں. اب مدینہ دیکھو, مدینہ جو جاتا ہے اللہ اکبر وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے. خدا گواہ, یہ تم میں سے بہت سے لوگ گئے, میں اپنا ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں, ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں, اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے. اب وہاں خواہش تو کرو کسی چیز کی. یہ میں فقیر بیٹھا ہوں, یقین کرنا, ایک دفعہ میں گیا, کئی دفعہ گیا ہوں سب کو پتا ہے, ایک دفعہ میں گیا تو میں نے سوچا نہیں یار فقیر ہی چلیں گے. یہاں تو ہمارے بھائی لوگ ہیں نا بکنگ کرا کے اچھی سی ہوٹل میں, تو ایسی 5 اسٹار ہوٹل ہوتی ہے, آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا آرام, اللہ اکبر. ہم سوچتے ہیں بھائی بس جنت سمجھتے ہیں کہ یہی ایسی جگہ ہے خوبصورت 5 اسٹار ہوٹل کا, وہاں تو ماحول ہی ایسا ہے. لیکن ہم نے کہا اب تو ہم اپنی طرف سے ہی جائیں گے. ایک دفعہ میں رمضان میں جاتا تھا, ایک دفعہ میں نے ہمت کی, چھوڑ یا فقیر ہی کونے میں جا کے, اب ہمیں ہوٹل ہی نہیں مل رہی. اب ہوٹل ملی تو کمرہ ایسا ملا کہ اوپر چھت, اور وہاں کی چھت ایسی کہ سوئے تو پانی پانی پورا کپڑے بدن, اتنی ہیٹ ہوتی ہے نا, بلکہ ایسی چل رہا ہے, ایسی کوئی اہمیت نہیں, چھتی اوپر اتنی ہیٹ مدینے پاک کی. میں 2 دن رہنے کے بعد حضور کے دربار اقدس میں گیا, یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں, دیکھو کیسی لالا چیز ہے, یا رسول اللہ بس آپ ہی کرم فرما دیں. آپ خدا گواہ ہے, باہر نکلا ہوں تو ایک امریکہ کا ہی بندہ ملا, باپو آپ کہاں ہو یار, میری ہوٹل میں ایک کم بیڈ خالی پڑا, میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کر دیے, 1 منٹ سیکنڈ میں کوئی چیز مانگو ماں, یہ مہمان ہو. اللہ اکبر, کہ مجھ گناہ گار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو. اللہ اکبر میرے دوستو, یہ ہے مدینے پاک کی شان. اب پتہ نہیں, میں رمضان کی ایک بات بتا دوں آپ کو, ایسا ہی پرسنل تو نہیں, کوئی ایسا نہیں کرامت, میں آپ کو حضور کی بتا رہا ہوں, مہمان نوازی کیسی. ہم اکثر کبھی کسی اہتمام میں, دوستوں میں, بڑوں میں کہیں نہیں کرتے روزہ خصائی, جہاں مل جائے, لیکن خاص کر ہم روزہ رسول کی طرف قریب صحن میں. تو میری ایک عادت ہے, میں باب جبریل حضور حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ مبارک ہے دروازہ, اس کے پاس جگہ ملے تو اس کے لیے آدھے گھنٹے پہلے جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر جا کے ملتی ہے. ایک دفعہ ہمارے 2-3 دوستوں کو مل گئی, ہم وہاں بیٹھ گئے. اب دیکھو دوستوں کی فرمائش وہاں ہوتی ہے نا,
اب وہ ہمیں ملتا کیا ہے ڈبل روٹی، آپ گئے ہوں گے دیکھو، دہی، لسی کا گلاس، شربت، جوس، بس. باہر جاؤ نا سین وین میں تو پھر بریانی وغیرہ ملتی ہیں ہے نا، باقی وہاں آپ کو وہی ملے گا. وہ ہمارا دوست کہہ رہا ہے اب حضور کا دروازہ ہی ہے. اب میں ان کو ایک روایت سنا رہا ہوں اور ایک باتیں کر رہے ہیں آپس میں نے کہا دیکھو یار، حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں جب ساحل باہر بیٹھے ہوتے تھے نا، حضور نکلتے تھے، ایک پلیٹ لا کے کسی برتن میں کچھ دیتے، لو روزہ کھول لو. اے ہائے کیا، میں نے کہا تم پتا یہ اس چاند پہ بیٹھے ہو، یہ دروازہ ہے سرکار کا، اور کہا تصور کرو بس، تم چھوڑو کہ حضور کے مہمان ہو تم. اللہ وہ کہہ رہا ہے یار باپو بات یہ ہے کہ یار اپن تو وہاں پاکستان انڈیا میں تو پکوڑے سموسے ملتے تھے نا، پھر وہ روزہ کھولنے کا تو مزہ ہی آتا، اپنی اسٹاف. میں نے کہا یار کہاں سے کہاں لے گیا. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی پیکٹ لایا سب کے سامنے رکھ دیا، کھولا تو پکوڑے ڈبل روٹی. یہ میرے سرکار کا کرم، یہ کوئی سنی سنائی، یہ کوئی اس پہ آپ عمل بھی نہ کرو کہ بات، یہ عشقیہ بات ہے، صرف عشقیہ بات ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اب آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینہ پاک. اب دیکھیں ہجرت کر کے جب سرکار پہنچے نا، یہ سنو، امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی جذب القلوب الی دیار محبوب کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پوری راوی لائیں. حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں سرکار جب پہلی دفعہ جس جگہ پر آئے وہاں میری مطلب ان کی اپنی جگہ تھی، حضرت ابن کلثوم بن ابن حدم کی وہ جگہ تھی جہاں یہ کھجور سگایا کرتے تھے، بڑی سی جگہ تھی. حضور نے دیکھا، مسکرایا، انہوں نے فرمایا ابن حدم، کلثوم بن حدم ایک کام کرے گا؟ بولے کیا؟ بولے یہاں مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے، تو اجازت دے اور تو دے دے. وہ خوشی سے، میں نے خوش ہو گیا، والا وہ خوش ہو گیا، کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، میں نے آپ کو یہ جگہ دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، محدث فرماتے ہیں، جگہ بنانا شروع کی. وہ جگہ کیسی بنی؟ ایک ایک اینٹ اٹھا کر میرے آقا علیہ السلام خود لاتے. اب سننا جو میں جو بات کر رہا ہوں وہ حدیث پاک کے اندر ایک نہیں کئی حدیثوں میں ہے. یہ مشکات میں ہی پڑھ لینا تو اس میں اشعار بھی لکھے ہوئے جو سرکار نے پڑھے. تو حضور اینٹ اٹھا کے لاتے تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی چلتے، تو حضور اشعار پڑھتے جاتے. اللہ حضور عربی میں اشعار پڑھتے جا رہا ہوں، اشعار بھی ہیں پڑھتے جا رہا، صحابہ بھی ان کے پیچھے اشعار پڑھتے وہ وہاں آ کے رکھتے گارا بلڈنگ، اور حضور نے گارا سے خود اپنے آپ وہ تعمیر کی مسجد. اسی لیے تو ہم اشعار پڑھتے ہیں یار بیان میں، حضور کی سنت ہی ہے نا. میرا آقا اشعار پسند ہے تو ہم پڑھتے ہیں کہ کاش کہ کوئی شعر ایسا جو سرکار کو سمجھ میں آ جائے اور تمہاری آمین ہو جائے اور تمہاری سبحان اللہ ہو جائے تو میرے سمیت تمہارا بھی بیڑا بات. تو ہوتا کیا، وہ خود گارا لگا کے مسجد بنائی. اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، پہلی مسجد میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، بڑی مشہور ہے. اب وہ مسجد تو بن گئی، وہاں قدم بھی لگ گئے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے یہاں قدم لگے، آپ نے قدم لا کے چل کر یہ مسجد تعمیر کی، ہاتھوں کو تکلیف دے کے یہ پوری عمارت بنائی، تو یہ رائے گا نہیں جائے گا. اب قیامت تک جو بھی یہاں آئے گا 2 رکعت نفل ادا کرے گا، میں اس کو مبرور عمرے کا ثواب عطا فرماؤں. قیامت تک دیکھو، جاتے ہو نا مبرور عمرہ سمجھتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میرے پاس آگے بندہ بولے میرا عمرہ قبول ہو گیا، میں عمرہ کرنے گیا تھا حضرت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، اس مسجد قباء میں جو 2 رکعت نفل پڑھے تو کیا ہوگا، اس کا مبرور، اس کا عمرہ ہی قبول والا ہے، فکر ہی نہ کرے، صرف 2 رکعت پڑھ لے. کیا شان ہے میرے دوستوں. یہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کی بات ہو رہی ہے ابھی تک، تو میں تشریح کر رہا ہوں سورت کی. اب دیکھیے مسجد نبوی بنی تو بھی سرکار نے بنائی، تو پھر کیا ہوا، 50,000 نمازوں کا ثواب. ایک ہے کیسی مسجد نبی، ایسے نہیں، جہاں جہاں سرکار کے قدم مبارک لگے ہیں نا اس کی شان ہی اور اس جگہ کو. تو میرے دوستوں بزرگوں، اور کیوں نہ ہو، دیکھو بات یہ ہے، مدینے کا دن، مدینے کی راتیں، یہ تم نہیں جانو گے. وہ جگہ ایسی ہے، جو آنکھ والے ہیں نا صحیح معنی میں، وہ کہتے ہیں دن رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے نا، ہمیں نور ہی نور نظر آتا ہے. اللہ دیکھنے والا کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ارے جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. کوئی بیماری ہے چلے جاؤ وہاں اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے، وہ مدینے کی خاک لگاؤ، بلکہ وہاں سے لا کے بھی لگاؤ، میرا ایمان ہے وہ انشاءاللہ کیسی موذی مرض ہو اللہ شفا یاب دے گا، اللہ شفا دے گا. وہاں کے کنویں کے پانی جہاں حضور علیہ لعاب دہن پھینکا، اس کنویں کی برکتیں آج لوگ شفایاب ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کینسر کے مریض، بڑے بڑے خدا نخواستہ ایسے ایسے مریض میں نے دیکھے صرف اس پانی پر، ورنہ ڈاکٹر کا ہاتھ دوڑ دیے اس بیماری میں. اللہ اکبر، یہ برکت والی بھی.
کہ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ سب کہو نا، باتیں بھی ہاں راتیں بھی مدینے۔ آئیے آگے ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پر کلام کرتے ہیں، اور اس پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور نے کب فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے سے کچھ لوگ باہر جا رہے تھے، دوسرے شہر موو کر کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے مدینہ خیر ہے، مدینہ بہت بہتر تھا تمہارے لیے، بہت اعلیٰ تھا تمہارے لیے، کہ تم اس کی حقیقت کو جان نہیں سکے۔ لو کانوا یعلمون، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مدینہ پاک ہے کیا۔ میرے دوست بزرگوں، مدینہ پاک کی عظمت کے بارے میں تم جان نہیں سکے ہو، تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور ایک بحث چلتی تھی مفسر میں، آج تک چلتی آ رہی ہے بڑے بڑے علماء میں، کہ کعبہ افضل کہ مدینہ افضل۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، الحمدللہ کعبہ بھی افضل ہے، میرے نبی کا شہر ہے، اور کیا بات ہے، کعبہ تو کعبہ ہے نا، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ لیکن امام مالک موطا شریف، بہت بڑے امام گزرے ہیں، مطلب فقہ کے نمبر 2 40 میں نمبر 2 دیر آر۔ امام ابو حنیفہ کے بعد کن کا نام آتا ہے؟ امام حنیفہ، بہت بڑے عالم، سعودیہ میں آج بھی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کی، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اپنے فتویٰ کتاب میں فتویٰ دیا انہوں نے، بولے لوگ کہتے ہیں کعبہ افضل ہے، میں کہتا ہوں مدینہ پاک افضل ہے، فتویٰ ہے۔ اور فرما تو دیا، اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل کیا، 50 سال تک مدینہ شریف میں رہے، ایک حج کیا تھا، اس کے بعد حج بھی نہیں کیا، عمرے کے لیے بھی نہیں گئے، مدینہ پاک میں رہی۔ پوری تفصیل میں بیان کر چکا پچھلی کئی دفعہ، لیکن کہنے کا مقصد نہیں، وہ کہتے تھے لوگ آپ حج پڑھنے نہیں، بولے مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، تجھے کیا پتا سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جو مدینے میں مرا، حضور کی حدیث پاک ہے، جو مدینے سے میں رہا اور مرا، اللہ اکبر، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اندازہ کیجیے، آپ فرما رہے ہیں، بولے تو کیسے کہتا ہے کہ میں مدینے سے باہر نکلوں گا اور زندہ نہیں رہا تو میں تو بیکار ہو گیا نا۔ کیا محبت ہے، دیکھو مدینے پاک سے چپے چپے سے کیا محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے پاک، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرے، عمرہ کرے اور میرے روزے یا مدینے میں نہ آئے، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ حدیث مشکات صحیح حدیثوں کے اندر ہے، اور کون انکار کرے گا؟ پھر فرمایا من زار قبری، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت میری واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میرے قبر انور کی، اس نے ایسی زیارت کی جیسے زندگی میں میری زیارت کی۔ آئے ہے کیسے خوش نصیب، وہ کیسے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو مدینہ پاک کو چھوڑ کر کہیں اور کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں نا کہ طیبہ، کیا فرمایا؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ کیسی حدیث ہے، آئے ہائے، ارے اس حدیث پر ایمان رکھ، اب چھوڑ دے، بس چلا جا، وہ سڑک جا رہی ہے مدینے، اعلیٰ حضرت اب چلا جا، اب چھوڑ دے، اب کہہ دیا نا، اب کچھ نہیں، اب بس وہاں جو کہہ دیا وہ ہوگا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ راہ ہے شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھتا تھا نا حج پہ جا رہے ہو، تو بولے حج پہ تو نہیں جا رہا ہوں، سرکار سے ملنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نہیں، کتنے عالم دین انہوں نے لکھا ہے، ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان سے لکھ کے سیکھا ہے، ظاہر ہے شاہ کے نام میں نے دیے۔ آج ایک عاشق کا تھوڑا سا 5 منٹ ہم کریں گے نا، ایک ذکر جو ہم کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑے عاشق کا ذکر سناؤں گا جو اعلیٰ حضرت سے امپریس ہیں یا متاثر ہیں۔ میں ویسے امام کا ذکر کرنے والا ہوں جس سے عالم بنتے ہیں، اس امام کی کتابوں سے۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ حج پڑھنے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں، میں تو سرکار سے ملنے جا رہا ہوں۔ بولے نہیں، آپ تو حج پہ جا رہے ہیں؟
بولے سرکار سے ملنے جا رہا ہوں تو حج بھی ہو جائے گا اور عمرہ بھی ہو جائے گا ان کے صدقے وسیلہ سے. طیبہ کا نام تک نہ لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے، نہضت مانے ارادہ کدھر کا ہے. تو میرے دوستوں اس طرح مدینہ پاک جاؤ گے تو الحمدللہ تمہیں برکتیں، حج بھی تمہارا ایسا قبول ہوگا. یاد رکھو علماء فرماتے ہیں حج تو بندہ کر لیتا، طواف زیارہ کر لیتا ہے، اب اس کی سند کون دے گا؟ اس کی سند مدینے جا کر مدینے والا دیتا ہے. اس حج کی سند تمہیں کہاں ملتی ہے؟ مدینے پاک میں. آؤ نا ایک امام کا جو ذکر کر رہا ہوں، امام کا نام ہے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شرح جامی، اس سے عالم بنتے ہیں. علماء مدارس کے اندر پوچھیں نا، اس کتاب سے عالم بنتے ہیں. اتنا بڑا عالم، وفات 898، 800 صدی کے امام اور مجدد ہیں. 898، 898 کے متوفی. آپ کی شان کے آپ کی ایک دوسری کتاب ہے جو اہل بیت کے اوپر ایسی اعلیٰ کتاب ہے، پڑھو تو آپ کے آنسو نکل جائیں. شواہد النبوہ، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ نے لکھی ہے. اور بھی بہت ساری کتابیں کی ہیں، مارکا انداز کیا ہو. کتنا بڑا عالم ہے، اللہ وقت. اور عاشق رسول کیسا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کا سفر اور امام جامی کا سفر. آئے ہے امام جامی نے ایک کلام لکھا، آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور فارسی کلام ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر کل ز احوال محمد جا خبر کل. آپ نے کلام لکھا تو نیت کیا کی؟ ابھی کسی کو بتایا نہیں، لکھ کے پیک کر کے رکھ دیا. یا رسول اللہ یہ سناؤں گا تو آپ کے دربار میں ہی سناؤں گا، جالیوں کے سامنے پورا، کسی کو نہیں. اب نکلے، سفر پہ نکلے تو جیسے مدینے کے قریب کچھ میل دور پہنچے. سننا بڑے غور سے، بڑے عاشق رسول کی بات ہے. یہ میرے پاس مواد ایسا ہے کہ کم سے کم 6 گھنٹے دو مدینے پاک میں، تب بھی میں نہیں کر سکتا ختم. خدا گواہ ایسی جگہ ہے، ایسے چپے کی بات میں بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، کسی علماء کی کسی ولی کی بات ہی نہیں کر رہا جو وہاں گئے. اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں آپ قریب پہنچے مدینے پاک کے تو ہوا کیا؟ گورنر کو سرکار علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی. اس کے خواب میں آئے، بولے گورنر جا، کیا سو رہا ہے؟ فلاں فلاں قافلہ آ رہا ہے، اس کے اندر ایک مولانا ہے جامی، اس کو پکڑ اور اس کو میرے دربار میں آنے مت دینا، مدینے پاک میں آنے نہ پائے. اللہ اکبر. وہ گورنر گھبرا گیا. صبح خواب کی تعبیر گیا، واقعی مل گئے. اٹھا کے ان کو 200-300 میل دور جا کے پھینک دیا. بولا اب تو نہیں آ سکتا. واپس آیا. اب دوبارہ انہوں نے کوشش کی، دیکھا تب تو انسانوں میں تو نہیں جا سکتا، پکڑا جاؤں گا. تو بکریوں کا لبادہ اوڑھ کر، بکریوں کا ڈریس پہن کر، بکری کی طرح چلتے چلتے ریوڑ میں مدینہ شریف جا رہے ہیں. آئے عاشق رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو آؤں گا. یہ تو ان کو پتہ نہیں ہے نا، لیکن یا رسول اللہ مدینہ تو میں آؤں گا کچھ بھی کر کے. اب وہ ریوڑ میں جا رہے ہیں. سرکار نے رات کو پھر دوبارہ بشارت دی، او گورنر سو رہا ہے، دیکھ وہ آ رہا ہے. بولے یا رسول اللہ میں تو بہت دور چھوڑ گیا. اب وہ بکری بن کر آ رہا ہے، کپڑا اوڑھ کر بکریوں کا، بہت ساری بکریوں میں. اس کو ڈھونڈ لیا. بس جس طرح ڈھونڈا، وہ تفصیل بہت ہے کس طرح زخمی کیا، ڈھونڈا. پھر ان کو مشرق کی طرف پتہ نہیں کتنوں سو میل دور پھینک دیا پہاڑ پہ. اب دیکھو اللہ اکبر. اب رو رہے ہیں. صبح اٹھے فجر کے وقت اور پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے در پہ آنا چاہتا ہوں، مجھے بلائیے مجھے بلائیے. اب وہ نسیم چلتی ہے، نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، تو کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کل یہ احوال محمد جا خبر کل. نسیم ہوا جا، تو جائے گی تو ہوا لگے گی نا. جب گنبد خضرا سے لگے نبی سرکار کے تو کہنا تمہارا دیوانہ بیٹا ہے، آنے نہیں دے رہے لوگ. اللہ اس کا ترجمہ کسی پنجابی نے کیا جو بڑے اچھے تھے کہ آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے، ہوا تیرا گزر ہوئے مدینے پاک میں تو سرکار علیہ السلام سے کہنا کیا، آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہوئے. یا رسول اللہ آپ کی نظر ہو تو میں مر ہی نہیں سکتا. اب تیسری مرتبہ ایک گھاس کا بڑا سے جا رہے تھے اونٹوں پہ، گھاس کے اندر چھپ گئے. کون دیکھے گا؟ چھپ کے. حضور علیہ السلام پھر خواب میں آ گئے، یا گورنر تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ پھر آ رہا وہ. یا رسول اللہ پھر آ رہا. بولے کیسے؟ بولے گھاس میں چھپ کے. پورا پتہ بتا دیا. گئے گورنر نے پکڑا تو گورنر کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار اتنی دفعہ پھینک رہا ہوں، آ جاتے ہیں.
اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. بولا اب جیل میں سے کہاں جائے گا, اب تو پیک کر دیا نا, اب تو کہاں بھاگے گا. اے دوسرے دن سرکار آسام رات خواب میں آ گئے, اے گورنر تو نے یہ کیا کیا, تو نے میرے آدمی کو جیل میں بند کر دیا, میں نے تجھے جیل کا بولا تھا. بولے یا رسول اللہ میں تو خود تنگ تھا کہ اتنی دفعہ چھوڑا ہے, بازار آ رہا ہے, تو آخر میں جیل میں بند کر دوں. بولے تو جانتا اس کی شان کیا ہے, وہ کون ہے, میرا عاشق ہے, اس کی وجہ سے میں 3 دفعہ تیرے خواب میں آیا ہوں. اللہ اکبر, اس کی وجہ سے میں تیرے خواب میں, تو کیا ہے, اللہ اکبر, اس کی وہ کیسا عاشق ہوگا. بولے یا رسول اللہ تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ مدینہ رہا ہے. بولے تو نہیں سمجھتا, اس نے ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر وہ میرے دربار میں ضد کر کے بیٹھا ہے کہ میرے دربار میں آ کر وہ اگر کلام پڑھ لے تو میں قبر کھول کر اس کے سامنے آ کر اس کو گلے لگا لوں گا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ عوام میں یہ بات ہو, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دور رہے. میرے دوستو یہ ہیں امام جامی علیہ رحمت الرضوان عبد الرحمن جامی. باقی تفصیل زندگی رہی تو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت